نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. افامن الذین مکروا السیئات، کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو ان کے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، پس نہیں وہ عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑے ان کو ڈرانے پر، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، پس بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا دیکھا نہیں انہوں نے ان کی طرف جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں، یتفیأ ظلالہ، جھک جاتے ہیں اس کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں جانب اور بائیں جانب، سجدا للہ، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، من دابہ، جو بھی چلنے والے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کا چھٹا رکوع آیات نمبر 45 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا مہاجرین کی عظمت اور فضیلت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کو بھلائی عطا فرمائے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال کا جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک مرد ہیں، وہ کیسے رسول بن گئے؟ جواب دیا، پہلے سارے انبیاء مرد ہی تھے، اگر تمہیں نہیں پتا تو کسی صاحب علم سے پوچھ لو۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کے لیے ڈراوا ہے، تخفیف ہے، جو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، الٹا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے لگے، اللہ کی آیات کے خلاف تدبیریں کرنے لگے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل ارشاد فرمائی اپنی وحدانیت پر۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں؟ اہل مکہ کمرے میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، سورہ انفال میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سچے رسول کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اس قسم کے پروگرام بناتے ہیں، کیا ان کے دل میں کبھی خوف نہیں آیا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی ہے؟ ورنہ اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ نے کی بھی ہے۔ کئی دفعہ مشورے بنائے لوگوں نے، یہودیوں نے مشورہ کیا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی دیت کے مسئلے میں بات کرنے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ کھڑے ہوں اور ہم دیت کے پیسے لے کر آتے ہیں، اور کھڑا آپ کو وہاں کیا جہاں ان کا ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے پتھر گرا کر پھینک دیں گے، کوئی چکی کا پاٹ یا بہت بڑا پتھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لگے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ میرے حبیب میں آپ کی حفاظت لوگوں سے ضرور کروں گا، لیکن لوگوں نے تو پروگرام بنایا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، اور یہ پروگرام بنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی کیے۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 گنڈے تھے، 9 بدماش ان کی قوم کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے پروگرام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ لَنُبَيِّتَنَّهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت ہم 9 کے 9 اکٹھے جائیں گے اور حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر ان کو مار دیں گے جان سے، اور کسی کو کیا پتا کہ کس نے مارا ہے، اندھا قتل ہوگا، گمنام قتل ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صبح ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، ہمیں کیا پتہ جی کس نے مارا ہے۔ تو جہاں باقی لوگ افسوس کر رہے ہوں گے، ہم بھی افسوس کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جناب قتل کس نے کیا ہے۔
اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے کئی قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے جناب اپنے طور پر وہ سارے نشانات مٹا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا جی کس نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ادھر مشورہ ہو رہا تھا میرے نبی صالح علیہ والسلام کے قتل کا، اور اللہ ارادہ فرما چکا تھا اپنے نبی کی حفاظت کا۔ سبحان اللہ۔ ان کا مشورہ اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کا ارادہ ان کے علم میں نہیں تھا، ان کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے کون جانے سوائے اللہ کے۔ بے شک۔ اب یہ مشورہ کر کے اپنے طور پر بڑی تیاری کر رہے ہیں، یوں ہوگا کہ قتل بھی ہو جائیں گے صالح علیہ السلام اور پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے تمہاری چاہت سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان 9 غنڈوں کو تباہ و برباد کر دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، یہ ان کے حالات پڑھ کر کوئی عبرت ان کو نہیں آتی کہ غلط مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، ورنہ وہ ذات بڑی طاقتور ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کئی منصوبے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا بنایا گیا، باہر کا جتنے بھی یہ منصوبے بنانے والے ہیں، افامن الذین مکروا السیئات، یہ جو برے منصوبے بناتے ہیں کسی کے خلاف، کسی کی عزت کے خلاف، کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف، جو بھی کوئی منصوبہ بناتا ہے، کیا ان کے دل میں کبھی یہ ڈر نہیں آیا کہ ہمارا منصوبہ بڑا ہی مخفی ہوگا، بڑا ہی ہم نے خفیہ طور پر بنایا ہوگا، لیکن دنیا والوں سے تو چھپ گیا ہے نا، رب سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ جتنا کہ مرضی چھپ چھپ کے مشورہ کرے، جہاں مرضی جناب اندر بیٹھ کر مشورہ کرے، کسی کو ہوا نہ لگنے دے، ارے بابا اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا نا، اللہ کے تو سب کچھ سامنے ہے۔ کیا یہ خوف کبھی ان کے دلوں میں نہیں آیا؟ اگر یہ خوف آ جائے، ہر مشورہ کرنے والا، 2 بندے جہاں بیٹھ کر کوئی پلاننگ بناتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی مشورہ بناتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں کہ جناب تیسرے بندے کے خلاف، رب فرماتا ہے مت سوچا کرو کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، رب تو تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہاں، پہاڑ کے دامن میں عمیر اور صفوان 2 بندے مشورہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں۔ ایک تلوار کو زہر کی پان لگا کر روانہ ہو گیا، دوسرے نے وعدہ کیا اگر تم مارا گیا تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہوگی۔ مدینہ منورہ آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا۔ میرے نبی دھیان کرنا، 2 بندوں نے مشورہ کیا، ایک تلوار لے کر پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا جی، سفر میں ساتھ اٹھانی پڑتی ہے، اس کو زہر کی پان کیوں لگائی ہے؟ اب تھوڑا اس کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یہ تو لگتا ہے کوئی، اور میں کہا جی بس وہ دشمن کے لیے لگانی پڑتی ہے نا۔ حضور فرمایا سچ سچ بتاؤ، پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے مشورہ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تلوار پھینکی اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول۔ جہاں ہم نے مشورہ کیا تھا وہاں تو بالکل کوئی تیسرا بندہ تھا ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کو یہ سارا اتنا میلوں کے فاصلے پر پتہ ہے تو معلوم ہوا واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے مت مشورے کیا کرو کسی کی ہلاکت کے بارے میں، کسی کی بربادی کے بارے میں، فلانے کا گھر اجاڑ دینا ہے جی، فلانے کا کاروبار تباہ کر دینا ہے جی، کوئی ایسے عمل 10 ہو جناب وہ بالکل یاد کرے یہ کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہارے دل میں خوف کبھی نہیں آیا کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، غلط مشورے کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر نہیں آتا ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ کہیں ان کو زمین میں نہ دھنسا دے۔ یہ خوف ان کے دل میں کبھی نہیں آیا زمین پھٹے اور یہ اللہ کے نبیوں کے خلاف یا دینداروں کے خلاف مشورہ کرنے والے اللہ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس عذاب آ جائے
جہاں سے یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. کبھی سوچا بھی نہیں تھا نمرود نے کہ ناک میں مچھر گھسے گا اور وہ میرے لیے عذاب بن جائے گا. کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. کیا کبھی فرعون یہ سوچ سکتا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں انہی لوگوں کے سامنے میں غرق کر دیا جاؤں گا؟ من حیث لا یشعرون. ابو جہل کیا سوچ سکتا تھا کہ 2 بچوں کے ہاتھوں اللہ مجھے مروا ڈالیں گے؟ ابرہہ کیا سوچ سکتا تھا کہ ابابیل پرندے کے جھنڈ آئیں گے اور کنکر پھینکیں گے اور مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں من حیث لا یشعرون، جہاں سے شعور بھی نہیں وہاں سے عذاب آ جائے گا. قوم عاد کہا کرتی تھی ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے؟ یہ چلتی ہوا کو اللہ نے تھوڑا تیز کر دیا. وہ جو اپنے آپ کو قوی سمجھ رہے تھے اللہ نے ان کو اٹھا اٹھا کر مارا، پہاڑوں پہ پھینکا، سروں کو آپس میں ٹکرایا، کسی کو کہاں مارا اور کسی کو کہاں مارا. پورا ہفتہ تک یہ ہوا تیز چلتی رہی اور وہ کڑیل نوجوان فٹ بال کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتے رہے. اللہ فرماتے ہیں او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب وہاں سے آ جاتا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں افامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. یہ میرے باغی، یہ میرے نافرمان، یہ رات کو بڑے مزے کی نیند سو جاتے ہیں. کبھی ان کے دل میں سوتے وقت خیال نہیں آیا کہ جس اللہ کی نافرمانی کر کے اسی کے ملک اور اسی کی زمین پر سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو رات کو اس کا عذاب آ جائے صبح اٹھنا ہی نصیب نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کہ دن کو یہ اٹھ کر اپنے کام کاج میں، اپنے دفتر میں جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، اور دن چڑھے ہی ان کے پاس عذاب آ جائے، ان کو کیا پتا کون روک سکتا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ دنیا والے اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو بد نصیب خسارے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے. او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں، آتے جاتے چلتے پھرتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اپنے بیگانے ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، ماتحت مخالف ہو جائیں اور اللہ آپس کے اندر لڑا کر ساری تباہی پھیر دے تو اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ فما ہم بمعجزین، بس وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. جب اللہ کا امر آ جاتا ہے پھر اللہ کے امر کو کوئی روک نہیں سکتا. او یأخذہم علی تخوف، اللہ اکبر، یا اللہ ان کو پکڑ لے ڈرانے پر. کیا مطلب؟ ابھی یہ ڈرانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اور اللہ معاف فرمائے جرم تو ہم میں سے ہر ایک نے کیے ہیں. اگر اللہ کا عذاب آ جائے کون روک سکتا ہے؟ ادھر ڈرانے کی بات سنائے اور ادھر ڈر والا عذاب بھی آ جائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ فرماتے ڈراتے ڈراتے اللہ برباد بھی کر دے. یا اس کا ایک مطلب یہ کہ کہیں عذاب آیا، ادھر ہم نے خبر سنی فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا جی، وہ علاقہ ڈوب گیا، فلاں علاقے میں زلزلہ آیا، وہ علاقہ برباد ہو گیا. ادھر ڈر کی خبر آئی اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ادھر ساتھ اللہ کا عذاب بھی آ جائے. فرمایا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کہیں عذاب بھیجتا ہے، کہیں موقع دیتا ہے، کسی کو ڈراتا ہے، کسی کو توبہ کے لیے موقع فراہم کرتا ہے. ہوا جو شفقت کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان. لوگوں اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے.
اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، او لوگوں کیوں میری نافرمانی کرتے ہو، میری قدرت تو دیکھو نا، جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ذرا ان پر غور تو کرو نا۔ یہ صحیفہ کتاب اور ایک صحیفہ کائنات، صحیفہ کتاب تو قرآن مجید ہے، اور صحیفہ کائنات یہ کائنات کی ہر چیز ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں غور کرو، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلے گا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز بتاتی ہے کہ اس کا کوئی شریک تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، دیکھا نہیں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے جھک جاتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب۔ تو وہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، سب کے سائے مغرب کی جانب ہوتے ہیں، پھر غروب کے وقت جب سورج مغرب کی جانب جاتا ہے پھر سب کے سائے مشرق کی جانب ہوتے ہیں، کبھی ادھر جھک رہے ہیں کبھی ادھر جھک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا، سجدا للہ، یہ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہوتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز کا مسجود وہ میرا اللہ ہے۔ سجدا للہ وہم داخرون، وہ اللہ کے حکم کے آگے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، رب کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ انسان غافل ہے جو صبح سویا رہا، نماز کے لیے کوئی نہ اٹھا، ورنہ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کا سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو تمہیں چیزیں نظر آتی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ آسمان میں جو ہیں سب اللہ کا سجدہ کرنے والے ہیں، زمین میں جو ہیں سب اللہ کا سجدہ کرنے والے ہیں۔ ارے چڑیاں بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیڑیاں بھی اس کی حمدیں بیان کرتی ہیں، چرند پرند اور درند سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ارے تمہیں سمجھ نہیں آتا تو ہم کیا کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تم کہتے ہو بادل گرج رہا ہے، رب کہتا ہے بادل گرج کر میری تسبیح بیان کر رہا ہے، فرشتے میرے سامنے جھک جھک کر میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی سجدہ کس کا کرتے ہیں، من دابہ، جو بھی جانور جو بھی چلنے والے ہیں سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر، اے انسان تو تکبر کرتا ہے، او اتنی قوت والے فرشتے جو پوری پوری بستیوں کو پروں پہ اٹھا کے الٹا دے پھینکے، وہ میرے سامنے تکبر نہیں کرتے، تم کیا تکبر کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت سجدے کی ہے نا، سب پہ سجدہ لازم ہے۔ کیوں؟ اب غور کریں، جب آسمان، جب زمین، جب پوری کائنات، جب فرشتے، ہر چیز کے سائے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو مومن کو بھی چاہیے کہ آیت سنے تو کیا کرے، سجدہ کرے اور کہے یا اللہ میں بھی تیرا سجدہ کرنے والا ہوں، میں بھی تیرا نافرمان نہیں ہوں۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقهم، ہمارے یہاں کہتے ہیں او جی نوکری اس بندے کی بنتی تھی لیکن اوپر سے آرڈر آ گیا کہ نہیں میرے فلاں تعلق والے کو بھرتی کیا جائے، حقدار کا حق مار کر اوپر سے آرڈر آ گیا، رب کہتا ہے ایک سب سے اوپر بھی ہے،
یخافون ربهم من فوقہم، سب سے اوپر تو تمہارا رب ہے، اس کا آرڈر بھی اس کی طرف ہی تو دھیان کرو نا۔ فرشتے بھی ڈرتے ہیں کہ اوپر سے رب کا حکم کیا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو کہتے ہیں مجھے یہاں سے اوپر سے آرڈر آ گیا، بڑے بڑے فرشتوں کو جب اوپر سے رب کا آرڈر آتا ہے نا، پھر وہ کام کرتے ہیں جو رب ان کو حکم دیتا ہے۔ اگر اوپر سے آرڈر آ جائے اللہ کا، فلاں بندے کو کی روح کو کھینچنا ہے، تو بتا نا پھر کوئی روکے گا؟ فرشتے تو وہی کریں گے جن کو اوپر سے آرڈر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے آرڈر سے ڈرو، اللہ کے حکم سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔